مرتبے اور شان والی یہ بات ہے۔ تو آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ ایک شخص تھا اور بہت ہی لاچار غریب تھا، پریشان پشیمان۔ اب وہ پریشانی میں بندہ کرے تو کیا کرے، یہ کرتا تو کیا کرتا۔ تو اب اس نے کسی سے قرضے لیے ہوئے تھے اور اس نے تقریباً 12,000 دینار لیا ہوا تھا۔ اس نے اتنا بڑی رقم اس دور میں کسی سے لیا ہوا تھا۔ اب چونکہ بیچارہ غریب اور کرے تو کیا کرے، دینا بھی تو ہے۔ قرضے کا ایک وقت تھا جو کہ ایک معین کیا گیا تھا، ڈیٹ فکس کی جاتی ہے نا کہ فلاں ڈیٹ تک کہ آپ کے یہ قرضے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کو دینے ہوں گے۔ اب وہ شخص کا وقت پورا ہو گیا۔ اب جو بندہ دیا تھا، قرض جس نے دیا تھا، اب وہ اپنا مطالبہ شروع کیا اور مانگنا شروع کر دیا۔ اب یہ بیچارہ جب سنتا ہے تو لاچار، اور بولا میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا، ایسے کرتے وقت یہ جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بیزار و ناراض ہو کر اور جا کر عدالت میں مقدمہ ڈال دیا۔ اب جب عدالت میں جا کر اس نے کیس لگا دیے تو اب اس کی جب نوٹس آیا اور اس کو بلاوا ہوا، اور وہ جب وہاں پہنچا تو کہتا ہے جج صاحب تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں۔ اب جج صاحب نے جیسے بھی کیا، اب جس نے دیا تھا اس کو بھی تو دینا ہی ہے، جج کا فیصلہ پھر فیصلہ ہی تو ہوتا ہے کہ بھائی جس نے دیا تو اس کو آپ کو دینا ہی ہے، اور چونکہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے انتظام کرنا ہے۔ اب ہوا وہ بیچارہ پریشان۔ اب اس کو 30 دن کی مہلت ملی، 30 دن کی اس کو مہلت ملی، اور جج نے کہا کہ 1 مہینے میں آپ جیسے بھی انتظامات کر کے اس کے قرضے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ گیا اور رونے لگا، اور یہ چونکہ روزانہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا تھا۔ ایک دن یہ رات سویا درود پاک پڑھ کر کہ اس کی غریبی انگڑائی لے کر امیروں میں جاگ اٹھی۔ آقا علیہ السلام اس کے خواب میں تشریف لے آئے، سبحان اللہ۔ اور آقا علیہ السلام تشریف لا کر خواب میں فرماتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو کہ تمہیں اس قرض کے حوالے سے جو تمہیں مجبوری ہے اور عدالت میں تمہیں پیش کرنا ہے پیسے، تم جاؤ فلاں وزیر کے پاس اور اس سے کہہ دینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ہمیں 12,000 دینار قرض ادھار ہی دے دو، میں نے ادا کرنا، یا ادھار نہیں ہمیں ایسے ہی ہیلپ کر دو، کبھی لینا بھی مت مجھ سے۔ اب وہ شخص صبح اٹھا، اب وہ خوشی حالی میں اور گیا وزیر سے، کہتا ہے کہ وزیر میں نے ایسے خواب دیکھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دو۔ وہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا ایسا ہے کہ تم کہہ تو صحیح رہے ہوگے پر مجھے دلیل چاہیے، مجھے ثبوت چاہیے اس بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لیا ہے کہ میں دوں۔ اب وہ پھر پریشان ہوا، اور پھر رات وہ آیا سویا، پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے خواب میں، اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ تو ثبوت مانگ رہا ہے مجھ سے۔ آقا نے فرمایا کہ جاؤ اس وزیر سے یہ کہہ دینا کل کہ تم جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک روزانہ دروازے بند کر کے روز پڑھتے ہو، اسی آقا نے بھیجا ہے۔ اب یہ گیا، جب کہا اب رونے لگا، کہنے لگا کہ یہ راز کیسے کوئی جان گیا، یہ راز میری بیوی بھی نہیں جانتی ہے، میرے بچے بھی نہیں جانتے، میرے گھر کا کوئی افراد کوئی فرد نہیں جانتا ہے کہ میں اکیلا دروازہ بند کر آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہوں، کوئی نہیں جانتا۔ تو پھر یہ راز تم جان کیسے گئے؟ اس نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے خواب میں بتایا ہے، آپ نے فرمایا ہے۔ وہ شخص گئے، ٹھہرو، اور اندر سے جا کر 12,000 دینار لائے اور اس کو دیے کہ جاؤ قرض والے کو دے دو جس نے قرض دیے تھے، اور ٹھہرو اور 12,000 اور لو، میرے طرف سے تمہیں تحفے ہیں۔ اب یہ شخص عدالت میں گیا اور جانے کے بعد پیش کیا۔ جج کہتا ہے کہ آخر یہ بتاؤ کہ تم اتنی جلدی ہی کہاں سے لے آئے، اتنے دن سے تو نہیں لا رہے تھے۔ اب جج میں حیرت میں کہ یہ شخص لا ہی نہیں سکتا تھا، پاسبل ہی نہیں تھا، کہاں سے لایا؟ انکوائری بھی ہو جاتی ہے نا، آج کل کے دور میں بھی انکوائری ہوتی ہے، زیادہ دولت جب کسی کے پاس آ جائے نا تو اس پر انکوائری ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر بھی نا جج وہی سوالات کر لیے کہ بھائی کہاں سے آگے اتنے پیسے آپ کے پاس۔ اب یہ کہتا ہے، سارا منظر بیان کیا، جج کہتا ہے ٹھہرو میں آتا ہوں۔ وہ گیا اور کہتا ہے 12,000 یہ قرضے میرے طرف سے اور 12,000 تمہیں اور تحفے میرے طرف سے، سبحان اللہ۔
اب وہ کھڑا جو سن رہا تھا، جس نے عدالت میں مدعا لگایا تھا، جس نے کیس کیا تھا، وہ کہتا ہے کہ جب جج تمہارا امداد کر رہا، مدد کرتا ہے، ہیلپ کر رہا ہے، اور وزیر بھی تمہارا ہیلپ کر رہا ہے، ایک کام کرو، میں نے قرضے تمہیں معاف کریے، 12,000 اور لے لو میری طرف سے تحفے. سبحان اللہ. اب اس کے پاس 36,000 دینار تو تحفے میں ملے، اور 36,000 الگ سے ملے کہ قرض والے کو دے دو. اب قرض والے نے بھی معاف کر کے اور اس کو 12,000 دینار تحفے میں دیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہے درود پاک کی کثرت کرنے والوں کی برکت ہے، کہ درود پاک کی برکت نے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. اور پھر راوی کہتے ہیں، پھر علماء فرماتے ہیں کہ اسی کے یہ قرض معافی ہوا، اور اس سے اتنا جو مدد ملا، اسی پیسے سے اس نے بزنس کیا اور بہت سارے امیروں میں شامل ہوا، اور اس نے ایسا دین کا کام کیا، ایسا دین کا کام کیا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی آج ترکی میں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بہت ہی دور کا واقعہ نہیں ہے، بہت ہی قریب والوں کا ہے. تو الحمدللہ آپ نے سنا کہ درود پاک کی کیسی برکت ہے. تو درود پاک ضرور پڑھا کریں. جب بھی کوئی بھی مشکل آ پڑے، کوئی بھی پریشانی آ پڑے، آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتا ہے نا کہ میں، میرے فرشتے آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھتے ہیں. اس کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ پہلے فرشتے تو نہیں تھے نا، ہر کوئی جانتا، ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کائنات کو بنایا اس وقت فرشتوں کو پیدا کیا تھا نا. اس سے پہلے تو کچھ نہیں تھا، نہ فرشتے تھے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ انبیاء کرام، نہ نبی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دور کو پیدا نہیں کیا گیا. اس وقت کی بات ہے، اللہ اکیلا تھا، واحد تھا، اللہ اکیلا تھا. اب اللہ تعالی نے اپنے نور سے آقا علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا. پیدا کرنے آقا علیہ السلام نے پیدا کی، آقا علیہ السلام کے نور کو پیدا کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے لگا. اللہ تعالیٰ خود پڑھنے لگا. اب خود جب پڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ کو رہا نہیں گیا کہ آخر میں اکیلا ہی کیوں درود پڑھوں، کیوں نہ ہو کہ فرشتے بنا لیتا ہوں. تو پھر آگے فرمایا وہ ملائکتہ، اور میرے ملائکہ، میرے فرشتے بھی آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے لگے. اور جب فرشتے پڑھنے لگے تو پڑھتے پڑھتے جب ایک دراز زمانہ گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ کیا، ایڈوائس لیا، آپس میں گفتگو ہوئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. پھر اللہ نے یہ مشورہ کیا، آپس میں رائے قائم ہوئی، میٹنگ بیٹھی. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اب اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں. فرشتے تم تو درود پاک تو پڑھ چکے نا، اب میں پوری کائنات بناؤں گا، جانوروں سے، انسانوں سے بھی آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھواؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والوں میرے آقا علیہ السلام پر درود بھی پڑھو اور سلام بھی بھیجو. یہ میرے رب کی محبت ہے. تو جب رب تبارک و تعالی ہر وقت اسے ڈیسائیڈ کرتا ہو، اینی ٹائم، ایوری ڈے، روزانہ ہر وقت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے، تو کیوں نہ ہو کہ ہم بھی نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ کوئی بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، آفتیں آئے، خوشی آئے، آسائشیں آئے، کچھ بھی ہو، گڈ نیوز آئے، کچھ بھی، انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک پڑھیں گے. انشاءاللہ نیت کر لیں، درود پاک پڑھنے کی نیت ضرور کر لیں، آپ کے بہت سارے گھر کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بہت ہی پیارا مہینہ چل رہا ہے، اس کو عربی میں ربیع الآخر کہتے ہیں. اس کو عربی میں ربیع الآخر یا اخرا دونوں کہتے ہیں، اور اسے اردو میں 11ویں شریف بھی کہتے ہیں. اب 11ویں شریف کی حقیقت کیا ہے اور 11ویں شریف کیوں کہا جاتا ہے، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں کیوں منائی جاتی ہے، یہ 11 تاریخ کو غوث پاک کا ہوا کیا تھا، آپ سب نے معلوم ہوگا. کوئی سنا ہوگا کہ آپ کی پیدائش ہوئی تھی، کوئی سنا ہوگا کہ آپ کی وفات ہوئی تھی، کوئی سنا ہوگا کہ ایسے ہی بس 11 ہی منائی جاتی ہے. 12 ربیع النور شریف پہلے والا مہینہ، 12 تاریخ آقا علیہ السلام کی نسبت،
تو آنے والا مہینہ یہ مہینہ 11ویں شریف 11 تاریخ غوث پاک کی نسبت، کیونکہ وہ نبیوں کے سردار 12 تاریخ اور یہ ولیوں کے سردار 11 تاریخ۔ اچھا یہ 11 اور 12 کا میننگ بھی میں آج آپ کو بتا دوں۔ عربی لغت، عربی گرامر میں، اور پوری کائنات جب سے بنی ہے، جب سے عربی معاملات چلتا آ رہا ہے، تب سے آپ حدیث پاک، بڑی بڑی حدیث، بخاری، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، یہ سارے، ترمذی شریف، ان ساروں میں، اور بڑی بڑی اور کتابیں جو ہیں، بڑی بڑی جو مسائل ہوتے ہیں جس پر سارے علماء کرام اس پر متفق ہوتے ہیں، ان مسئلوں کے لاسٹ میں 12 لکھا جاتا ہے۔ 12 کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے، آپ 12 تو اردو لفظ میں کہتے ہیں، 11، 12، 13، یہ گنتی ہماری ہے، پر اصل سے ایک 70 معنی سنا ہوگا نا آپ نے، کہ رمضان میں جو کوئی 1 روپے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 70 عطا فرماتا ہے، سنا ہے نا؟ 70 کا معنی 70 نہیں ہوتا ہے، عربی میں 70 کہتے ہیں، اردو میں تو 70 ہم 70 کو کہتے ہیں، پر عربی کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ۔ اسی طرح 12 جو ہے نا، 12 لفظ، تو 12 یہ اردو میں ہم لوگ گنتے ہیں، لیکن 12 کا اصل ایک علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے فائنل ڈیسیزن میں، لاسٹ میں یہ لگایا جاتا ہے نقطہ کہ اب اس کے آگے کوئی گفتگو نہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ کو اس لیے پیدا فرمائے گئے کہ اس کے آگے اب کوئی نبی نہیں، فائنل کر دیا گیا، مہر مار دیا گیا، اب کوئی نہیں، اس لیے 12 تاریخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ ایک وجہ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ 12 تاریخ۔ اب غوث پاک کی 11ویں کی نسبت کیا ہے، انشاءاللہ بھی بیان میں سنیں گے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے، ان کے القابات کیا ہیں، لقب کیا ہیں، اچھا، اور ان کے والدین، ماں باپ کا نام کیا ہے، غوث پاک کس دن کتنے بجے کون سے وقت میں پیدا ہوئے، دن یا رات، غوث پاک کی وفات کب ہوا، آپ کا انتقال، دنیا سے پردہ کب فرمائے، اور ان کی کرامات وغیرہ۔ تو آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں کہ ہمارے غوث پاک، غوث ثقلین، محبوب سبحانی، محبوب ربانی، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر ہے۔ عبد القادر یہ آپ کا پرسنلی نام ہے، اور اس کے بعد جو ہم کہتے ہیں محی الدین خواجہ، محی الدین ثقلین، محبوب ربانی، غوث پاک، غوث اعظم، یہ سارے القابات ہیں، آپ کی یہ لقب ہے۔ آپ کی کنیت کیا ہے، ابو محمد ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے۔ یہ سب یاد کرنے کی چیزیں ہیں جو آپ سب میں معلومات کم ہیں، شاید کیا بلکہ میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ سب نہ معلوم ہو، تو اسی لیے آپ سب نے یہ بیان سننا ہے۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں، بہت ہی بڑی بات، کہ رسم ادا نہ کیا کریں۔ رسم ادا کرنا یہ کہلاتا ہے کہ آئیں، آج ہماری دعوت ہے بھائی، اور 11ویں شریف ہے، بیٹھ کے سننا ہے، سن رہے ہیں نا، اتنی ہی دیر میں آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ آپ غوث پاک کا نام کیا ہے، تھوڑا سا بولیں گے بھی تو آپ کے یادداشت میں بھی آ جائے گا نہ، آپ کیسے غوث پاک کے دیوانے کیسے ہیں، غوث پاک کی 11ویں کرنے والے کیسے ہیں، آپ کیسے ہیں جو غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں، آپ کیسے اپنے آپ کے نام کے پیچھے قادری لگاتے ہیں کہ میں غوث پاک کا مرید ہوں، تو پھر نام بھی تو آنا چاہیے نا آپ کو۔ تو غوث پاک کا نام کیا ہے، عبد القادر، عبد القادر، جیلانی بھی کہتے ہیں۔ جیلانی کیوں کہ جیلان کے شہر میں پیدا ہوئے، جیسے ہم لوگ ہیں نا نیپالی، کہ ہم لوگ نیپال کے اس لیے نیپالی۔ تو اب غوث پاک کی کنیت کیا ہے، ابو محمد، کیا ہے، ابو محمد۔ اور غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے، بڑی غور سے سننا ہے، آپ نے یاد بھی رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں گی برکتیں حاصل ہوں گے۔ غوث پاک کے والد صاحب کا نام، آپ کے ابو کا نام، ابو جان کا، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، یہ آپ کے والد صاحب کا نام ہے۔ اور غوث پاک کے ماں کا نام، امی جان کا نام ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا، ام الخیر فاطمہ، کیا نام ہے، ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ یہ آج اپنے بچوں کے بھی نام رکھیں تو بھی ماشاءاللہ۔ ابھی تو آپ نے بیان سننا ہے کہ یہ دونوں کون تھے، ملن کیسے ہوئے، اور پھر ان کا مرتبہ کیا تھا، یہ کون سی ایسی لڑکی تھی ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ تعالی علیہا جس کے کوکھ سے غوث پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ سنیں گے۔ اب
کچھ اس کے اندر بہت ہی سائنسی بات بھی انشاءاللہ کی جائے گی اور ڈاکٹری لائن سے بھی بات کی جائے گی آپ کے ماں کے بارے میں، غوث پاک کے امی جان کے بارے میں، جو کہ آپ جو شادی شدہ ہوں گے تقریباً 50-60 سال کی عمر کراس کر چکے ہوں گے، ان کو ہی شاید یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، غوث پاک جب پیٹ میں تھے تبھی آپ کی کرامت ظاہر تھی۔ غوث پاک پیٹ میں آنے سے پہلے کی کرامت ہے، ابھی ماں کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تب کی غوث پاک کی کرامت ہے، پھر اولاد کہاں؟ یہ میں پوائنٹ والی بات کرنے آیا ہوں یہاں، جسے آپ سب نے ایسا علم حاصل کر کے جانا ہے یہاں سے کہ آپ کا پورا مزہ اٹھائے اور پورا کا پورا آپ کی محنت وصول ہو جائے کہ واقعی ہم نے آج کچھ پہلی بار سیکھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ غوث پاک کے پیدا ہونے کی کرامت تو بڑی ہے ہی ہے، پر پیدا ہونے سے پہلے پیٹ کی نہیں، شادی ہونے سے پہلے ماں باپ کی، اس سے پہلے کی واقعات وہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے نا، جب براق پر پہلا پاؤں رکھے تھے، تو اب اس وقت کا اور غوث پاک کی پیدائش کے وقت کا ڈفرنس میں بتاتا ہوں۔ تقریباً 400 سے زائد سال کے فاصلہ ہیں، 400 سے زائد فاصلہ ہیں سال۔ غوث پاک ابھی پیدا نہیں ہوئے، 400 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ جب آقا علیہ السلام براق پر قدم رکھ رہے تھے تو غوث پاک آ کر اپنا ہاتھ لگا رہے تھے، ابھی امی ابو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ابھی تو 300 سال بعد پیدا ہوں گے۔ تب کی یہ کرامت ہے کہ غوث پاک اس وقت تشریف لائے، آپ کی روح تشریف لائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھی بولتے جائیں، ثواب ملتا جائے۔ اب آگے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان سب سے بڑی ہے، دیکھیں کرامت کیا ہے کہ آج کل کی دور میں نہیں، زمانے سے یہ نظام ہے، ڈاکٹری لائن کی میں بات کر رہا ہوں، سائنٹیفک کی بات کر رہا ہوں۔ 55 ایئرس کے بعد عورت کے بچے نہیں ہوتے، عورت کے عموماً بچے نہیں ہوتے۔ اب وہ میں نے بتایا نا کہ جو 50-60 سال کی عمر میں جو چل رہے ہوں گے شادی شدہ، ان کو معلوم ہوگی، یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ کیا بات ہے۔ 55 سال اور 60 سال کے درمیان سے عورت کے بچے پیدا ہونا بند ہو جاتے ہیں، عموماً یہ اب پاک ہو جاتی ہے اور یہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب آپ شاید سمجھ گئے ہوں گے، یہ عموماً کی بات ہے، سائنٹیفک کی بات کر رہا ہوں، سائنس لیول کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے اور یہ اسلام کا بھی یہی کہنا ہے۔ بائی چانس کوئی ہوگی تو ہوگی جسے بعد میں بھی بچے ہو جاتے ہیں، 80 سال کی عمر میں بھی بچے ہو جاتے ہیں، جیسے ہمارے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 85 سال کی عمر میں بچے بھی پیدا ہوئے۔ 85 سال، مرد کے تو 100 سال بعد بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں، عورت کے 55 ایئرس کے بعد بچے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ غوث پاک کی کرامت کہ آپ کے امی جان کی عمر 60 سال کی تھی تب غوث پاک پیدا ہوئے تھے، یہ پہلی بار معلوم ہوا ہوگا آپ کو کہ غوث پاک تو پیدا ہوئے دنیا میں تشریف لائے، لیکن غوث پاک کی ماں کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ 60 سال کی عمر تھی، جو کہ اس وقت میں بچے نہیں ہوتے۔ غوث پاک کی کرامت تو یہ ہے، دیکھیں۔ اچھا، اب اتنا ہی نہیں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب پیٹ میں ہے، اور یہ شرعی مسئلہ بھی ہے کہ جب کسی مسلمان کو چھینک آئے، چھینک آتی ہے نا، جب چھینک آئے اگر وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے پر واجب ہے، جس طرح سلام کا جواب واجب ہے، کہ وہ یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ۔ اگر کوئی لڑکی کو چھینک آئی ہے، غیر عورت کو نہیں، تب تو ہمیں نہیں بولنا، من میں بول سکتے ہیں۔ گھر میں کوئی پریوار عورت ہے، لیڈیز ہے، اگر کو چھینک آئی، اگر وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں جواباً کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ کہنا ہے۔ اور کسی جینس کو چھینک آئے تو یرحمک اللہ کہنا ہے۔ کلہ جینس میں لگے گا، قلہ عورت میں لگے گا، فیمیل کا جو ہے یہ لفظ ہے، گرامر ہے عربی کا۔ اب غوث پاک کی ماں کو جب چھینک آتی تو جواباً غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ میں ہی جواباً یرحمک اللہ کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، پیٹ کے اندر کہا کرتے تھے جواباً۔ اب آپ دیکھیں، بندہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کے ایک زمانہ عرصہ دراز کراس کر جاتا ہے کہ اس کو تربیت حاصل کرنے میں، اس کی صلاحیت، اس کی سمجھ کو پانے میں ٹائم لگتا ہے، 2-4 سال لگ جاتے ہیں۔ 1 سال کا جب بندہ ہو جاتا ہے، 1 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے، تب اسے ایک لفظ واحد، ایک کلمہ، ایک ورڈ بولنا آتا ہے، صرف
بچے اگرچہ دن بھر میں کئی ورڈ بولتے ہیں، کئی باتیں کرتے ہیں، پر وہ دو لفظ ساتھ میں ملا کر بات نہیں کرتے. اس پہ کبھی توجہ نہیں دیا ہوگا آپ نے. دو لفظ ایک ساتھ بول ہی نہیں سکتے جب تک کہ 1 سال کی عمر ہے. یہ بات گارنٹی کے ساتھ کی جا رہی ہے. اب آگے کے جب 2 سال کی عمر ہونے کے قریب ہو جاتی ہے، 1.5 سے اوپر نکلتا ہے، تو 2 لفظ ملانا شروع کرتے ہیں بچے. اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان دیکھیں. دنیا میں بچہ پیدا ہو کر 2 سال عمر گزارتا ہے، تب بھی نہ سمجھ بچہ ہی کہا جاتا ہے اسے. 3 سال 4 سال 5 سال، ابھی 7 سال کا بچہ ہونا، چوٹ لگ جائے یا کوئی مار دے، کہتا ہے یار میرے معصوم بچے کو کیوں مار دیا. لفظ اس کا استعمال یہی ہوتا ہے. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، پیٹ میں ہے، تب بھی ان کا دیکھیں جواب کیا ہے، یرحمک اللہ جواب دیتے ہیں. یہ غوث پاک کی کرامت ہے. ابھی پیدا پیٹ میں ہے، اب کی بات ہے. اب غوث پاک کی ولادت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اب غوث پاک جب پیدا ہوتے ہیں تو پیر شریف منڈے یعنی سوموار کا دن تھا. صبح صادق فجر کا سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا آخری، اس وقت غوث پاک پیدا ہوئے. اور پھر جب پیدا ہوئے تو ان کو دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، کھجور کھلانے کی کوشش کی گئی کہ جب بچہ پیدا ہو تو دودھ پلانے سے پہلے کھجور کھلانا سنت ہے. کھجور، گیلا کھجور ہو جو کوچ کر کسی نیک آدمی کے منہ کا جھوٹا اس کے تالوں میں چپکا دینا چاہیے. جب وہ گل جائے اس کے بعد اب ماں کا دودھ دینا چاہیے. تو اس سے بیٹا جوان ہونے کے بعد وہ نیک بنتا ہے. یہ حدیث پاک میں لکھا ہے. اب غوث پاک کو کھجور کھلانے کی کوشش کی گئی، دودھ پلانے کی کوشش کی گئی، لیکن غوث پاک نے اپنا منہ تک نہ کھولا. اور بچہ پیدا ہوتے ہی ہوتا ہے، لیکن غوث پاک پیدا ہوتے ہی لفظ حرکت کر رہی تھی. اور کیا آواز آ رہی تھی؟ لوگوں نے سنا کہ اللہ 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 کی صدائیں بلند ہو رہی تھی. سبحان اللہ. اب جب غوث پاک پیدا ہو گئے، بڑی کوشش کی گئی، پورے دن سب کوشش میں لگے تھے، اور کسی کو پتا نہیں تھا اس دن بادل بھی چھایا ہوا تھا کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہو. غوث پاک دودھ نہیں پیے، کچھ بھی نہیں کھائے، یہاں تک کہ جب مغرب کا وقت آیا غوث پاک نے خود ہی اپنے ماں کو گھسیٹا. اور گھسیٹ کر، بچہ بول تو نہیں پا رہا ہے ابھی، لیکن اپنی ماں کو گھسیٹا اور دودھ مانگنے لگے. بچہ بھی مانگتا ہے، ماں کو پتا چل جاتا ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا جو شادی شدہ ہوں گے، بچے بھی اگر 1 دن کا بھی ہو نا دودھ مانگ لگتے ہوں گے، معلوم پڑ جاتا ہے. انہیں اسی وقت افطار کے وقت دودھ آپ نے نوش فرمایا. اس کے بعد لوگوں کو پتا چلا کہ آج رمضان تھا. سبحان اللہ. آپ نے 30 دن روزے رکھے. پہلے دن جس دن پیدا ہوئے اس دن بھی روزہ رکھا، اور ایسے کرتے پورے رمضان کا آپ نے روزہ رکھا. سبحان اللہ. پھر 5 سال کی عمر جب ہو جاتی ہے، 5 سال کی عمر، 5 ایئرس جب آپ کراس کرتے ہیں تو آپ کو ایک استاذ رکھ دیا جاتا ہے، ایک ٹیچر مقرر کیا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی تعلیم دے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علم کو حاصل کرنے والے بھی بہت تھے. یعنی آپ کے اندر جذبہ تھا کہ میں علم دین سیکھوں، میں علم دین حاصل کروں. آج ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. دنیا کی تعلیم سکھانا گناہ نہیں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایمان کی ہی تو حفاظت کر سکے. اگر اس کو ایمان کے معاملے میں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے اس کا ایمان بچے گا؟ ماں باپ بھی ذمہ دار ہوں گے. اب دیکھیں غوث پاک کو 5 سال کی عمر میں ہی سب سے پہلا راستہ کیا دکھایا گیا؟ مدرسہ، کالج، کوچنگ سینٹر، اسکول نہیں. سب سے پہلا راستہ کیا دکھایا گیا؟ مدرسہ. اور وہ بھی استاذ کون سا تھا؟ اللہ کا ولی تھا. اور وہ استاذ داڑھی رکھا تھا، استاذ نمازی تھا. استاذ ٹیچر جو ہے نا سب سے پہلے غوث پاک کا جو مقرر کیا گیا، وہ استاذ کوئی عام استاذ پینٹ شرٹ والا نہیں تھا، بلکہ وہ استاذ نمازی تھا، اس دور کا ولی تھا، اس دور کا سب سے بڑا نمازی تھا. اور وہ حافظ قرآن تھا، وہ قاری قرآن تھا، عالم دین تھا، مفتی اسلام تھا. غوث پاک کو سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ اصل بچہ جب پہلا شخص کے پاس جائے اور وہ اچھا آدمی ہو، اچھا کردار والا ہو، تبھی بچے کے اندر اچھی کردار آتی ہے. جب آپ کے بچہ ہوش سنبھالتے ہیں، آپ نے ایسے ٹیچر کے پاس دے دیا ہے جو پینٹ شرٹ والا ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، جو نمازی نہیں ہے، جو اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ پھر کیا آپ کے بچے کو درست تعلیم دے پائے گا؟ تو غوث پاک کے جب استاذ فرماتے ہیں کہ جی بیٹے پڑھ، آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کیا آپ نے. یہاں سے پڑھتے جائے الف لام میم،
انہوں نے یہاں سے تلاوت اولئک علی ھدی من ربہم یہاں تک پہنچے، اس کے بعد پڑھتے گئے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون، اس صفحہ میں پہنچے، نیکسٹ صفحہ میں پھر پہنچے اولئک، وہاں پھر پہنچے، پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا میں پہنچے، اسی طرح پہنچتے پہنچتے آپ نے یہاں تک کہ 18 پارے زبانی سنائے۔ استاد صاحب حیرت میں ہو گئے کہ 5 سال کا بچہ پہلی بار فرسٹ ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اور آتے ہی 18 پارہ زبانی سنا دیا۔ آپ کے استاد صاحب چوکندہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اور آگے پڑھو۔ ویسے بات فرماتے ہیں استاد صاحب میں نے اتنے ہی یاد کیا تھا۔ آپ استاد صاحب کہتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا اور پڑھ دیں آگے، تو کہتے ہیں حضور میں اتنا ہی یاد کیا ہوں۔ کہتے ہیں ارے بھائی تھوڑا اور، تو کہتے ہیں مجھے اتنا ہی یاد ہے، اور آپ پوچھتے نہیں مجھے کیوں یاد ہے۔ آپ کے استاد صاحب کہتے ہیں جی بتا دو کیوں یاد ہے آپ کو اتنا، کیسے یاد ہوا؟ غوث پاک فرماتے ہیں میری ماں عام ماں کی طرح نہیں ہے جو آج کل کے ماں ہے جو کھانا بناتے وقت گانا گاتے ہو، آج کل کی ماں جو آج کے موبائل چلاتے ہو، موبائل چلانے میں ٹیکسٹ میسج وائس میسج کرنے میں اتنا بجی کہ کھانا جل گیا ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے، رات میں بحال ہو جائے، گھر میں طوفان مچ گیا کہ کھانا کیسا بنا۔ حالانکہ میری ماں ویسی نہیں ہے، میری ماں وہ ماں ہے جو کھانا بناتے وقت صبح اٹھتی ہے تو تلاوت قرآن کرتی ہے، قرآن پاک زبانی پڑھتی رہتی ہے، جس کے سبب میں پیٹ میں تھا اور پیٹ میں سن سن کر مجھے 18 پارے زبان یاد ہو گئے۔ آج ماں بھی ایسی ہونی چاہیے نا، تب تو کوکھ سے ایک غوث پاک پیدا ہوگا۔ آج کل ماں بھی تو کیسی ہے جس کے کوکھ سے پیدا کیسا ہو رہا ہے؟ پیدا ایسا ہوتا ہے کہ 2 ہی سال کی عمر میں 1.5 سال کی عمر میں بچہ مارتا ماں کے چہرے پہ تماچا اور کہتا چھین کر ماں چاکلیٹ لاؤ۔ اگر میرا بچہ کتنا ضدی ہے مجھے جھاپڑ مارتا ہے تو خوشی کی بات ہے، ان کو گڈ نیوز آیا ہے کہ ان کو جھاپڑ مارتے اس لیے خوشی ملتی ہے۔ لیکن غوث پاک کیسے ایک بچے ہیں جن کی تربیت پیٹ سے کی گئی ہے، اللہ نے تربیت کیا ہے۔ حالانکہ میں عرض کروں ہر بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے، 4 ماہ کا، تب اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور جب 4 ماہ سے جب کراس کرتا ہے پیٹ کے اندر تو اب فرشتے اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے اور استاذ پیٹ کے اندر ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ابھی پہلی بار سنے ہوں گے شاید کہ میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ پیٹ میں استاذ بھیجتا ہے، پیٹ کے اندر استاذ بھیجتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر فرشتے آتے ہیں اور بچے کو اللہ لفظ اللہ کہنا سکھاتے ہیں۔ کوئی عام بات نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب کبھی چلاتا رو دیتا ہے تو مسے اللہ نکل جاتا ہے، کسی کسی کے وہ سیکھ کر آیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ بچہ سیکھ کر تو درست آیا، لیکن آپ اس کو اتنا بزی کر دے رہے ہیں دنیا میں کہ جو سیکھ کر آیا پیٹ سے وہ بھول گیا، آپ نیا چیز سکھا دیتے ہیں۔ تو استاذ تو ایک فرشتے تھے جو ہر بچوں کو تربیت دیتے ہیں پیٹ میں۔ تو غوث پاک کی تربیت کیسی ہوئی؟ اب اتنا ہی نہیں، غوث پاک اب دھیرے دھیرے جوان ہونے لگے، 5 سال کی عمر، اب ان کی پڑھائی تو ادھر ختم ہو گئی نا، 18 پارے کے تو حافظ ہیں۔ آپ نے فوری طور پہ قرآن پاک مکمل کر لیا، فوری طور پہ مکمل کر لیا، پورے 30 پارہ کے حافظ بن گئے 5 سال کی عمر میں۔ 18 تو پیڑ سے یاد ہوئے تھے، جو 12 پارہ بچے تھے وہ باہر آئے، جس دن استاد صاحب کے وہاں گئے اس کے بعد آپ کو جلال آیا، رب کا کرم ہوا کہ 30 پارہ حافظ بن گئے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اب ماں نے کہا کہ ادھر تو ڈگری پوری ہو گئی نا، اب تو انجینئر بنتے ہیں، انجینئر کا جاؤ بنگلہ دیش آگے پڑھ کے آؤ۔ تو غوث پاک کو بھی بھیجا گیا جیلان کے شہر چھوڑ کے بغداد میں کہ جاؤ، اب بغداد میں بڑے بڑے استاذ ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی ہے، مدارس ہیں، جاؤ وہاں پہ تعلیم حاصل کرو۔ اب غوث پاک جب جانے لگے تو راستہ بھی جانتے ہیں کیسا تھا، اکیلا تنہا بچہ آپ بھیج پائیں گے؟ آپ تو ادھر کوچنگ سینٹر چلتا ہے، صبح 7 بجے بچوں کو بھیجنا دشوار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ صبح صبح ٹھنڈی میں کیسے بچہ اٹھے اور کیا ہے۔ اور اتفاق سے بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کسی نے دیکھا، ایک اسٹوڈنٹ ہی بتا رہے تھے ہمیں کلاس میں کہ ابھی جلد کسی کو دیکھا گیا ہے کہ صبح 4 بجے سے پہلی صبح وہ کسی گیم کو کھیلنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیج گئے ہوئے تھے، اور وہی بچہ 7 بجے آنے میں پرابلم ہے، اس کو رات کو 4 بجے اس کو گیم کھیلنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ وہ بچہ ہے چھوٹا سا، چھوٹی بچی ہے، بچہ ہے، اس کو گیم کھیلنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب 7 بجے بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں، جب شکایت پہنچتی ہے نا کوچنگ سینٹر سے کہ آپ تھوڑا سا لیٹ میں کیوں بھیجتے ہیں، ارے ٹھنڈی ہے، سو کے تھوڑا دیر میں اٹھتے ہیں، اور 4 بجے وہ گیم کھیلنے کے لیے اٹھ جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر وہ تربیت دینے کی صلاحیت نہیں ہے، ہم سب خود پڑھے لکھے نہیں نا، ہمیں خود اسلام نہیں معلوم، جاہل ہے، ہمیں کچھ چیز آتا ہی نہیں ہے، ہمیں درست اللہ کہنا نہیں آتا، ہمیں پہلا کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ ابھی آپ سے پوچھ لیں کہ پہلے کلمے کا میننگ بتاؤ تو بھی نہیں معلوم، تو پھر کیسے والدین ہیں؟
صرف پیدا کرنے سے چھٹکارا نہیں ملنے والا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ فرماتا ہے ایسے ہی کام چلنے والا نہیں ہے آپ کا. اے ایمان والو، اگر تم مسلمان ہو، ایمان لائے ہو، تو اپنی اولاد کی ایسی تربیت دو کہ جہنم کی آگ سے بچا سکو. اگر تم نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں دیا تو یاد رکھنا تم اور تمہاری اولاد، تمہاری خاندان سب جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے. تو کیا کرو گے؟ کون بچائے گا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، تو غوث پاک کی عمر جب 5 ایئرس ہو جاتی ہے، 5 سال کی عمر، پھر آپ کو بھیجا جاتا ہے. اور کون سا؟ جنگل کے راستے سے، پہاڑی کے راستے سے. ڈاکو ہے، چور ہے راستوں میں. پھر غوث پاک اسی راستے سے جا رہے ہیں اور آپ کی امی جان نے 12 دینار یا جتنے پیسے بن پڑے آپ کے قمیص میں آپ نے سل دیے، برابر کر دیے. اور جب جانے لگے اور چلے گئے اور آپ نے ایک عقد لیا، ایک وعدہ کرا، ایک قسم لیا کہ بیٹا تم جہاں تو رہنا پر جھوٹ مت بولنا. اچھا ایک اور بات ہے، جب اپنے گھر سے بچے بھیجتے ہیں پڑھنے تو کہیں گے استاد صاحب ڈانٹیں گے، دیر کہیں گے کیوں دیر میں آئے، تو کیا کہہ دینا کہ تھوڑا کچھ سر میں درد تھا، گھر میں کچھ ابو سا کام تھا اس لیے دیر ہو گئی. ان کو سکھا کر بھیجتے جاؤ جھوٹ بولنا. لیکن غوث پاک کی ماں نے کیسی تربیت دی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا، کچھ بھی ہو جائے، تلوار اگر چل جائے نا تمہارے پر تو بھی جھوٹ مت بولنا. غوث پاک رحمت اللہ تعالی جب بچپن کے وقت میں 5 سال کی عمر میں اکیلے چلے جنگل کے راستے سے علم سیکھنے، علم کا جاننا ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے. جا رہے تھے راستے میں ڈاکو روکے، بچہ ادھر آؤ. کہاں جا رہے ہیں؟ بولے ہم جا رہے ہیں بغداد پڑھنے. اچھا کچھ مال والا ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہے، اور بچہ کہتے ہیں کہ جی ہے میرے پاس. تو کہتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤ، ہر کوئی تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتا ہے، پھر تم بتا کیوں رہے ہو؟ مذاق کرتے ہیں ان سے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میں مذاق نہیں کرتا، میں سچ کہہ رہا ہوں. تو کہتے کہاں دکھاؤ. تو آپ نے کہا ادھر سلا ہوا ہے میری ماں نے قمیص کے اندر. اس ڈاکو نے اس کو چیرا، پھاڑ ڈالا اور باہر نکالا، پیسے نکلے. کہتا ہے ایک بات بتا، تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ کروایا تھا کہ جا کر کچھ بھی ہو جائے لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. رب ناراض ہو گیا سب بگڑ جائے گا. سچ بولنا، رب خوش، سب بگڑی بن جائے گی. اور غوث پاک نے فرمایا میری ماں نے تربیت دی ہے، میرے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، وعدہ خلافی کیسے کر دوں؟ اس ڈاکو کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے یار اس بچے کے اندر ایک ماں کا وعدہ نبھانا اس طرح پایا جاتا ہے کہ ڈاکوؤں سے بھی نہیں ڈرتا. اور اس کے پاس یہی پیسے تھے اور ماں نے چھپا کر بھی دیے تھے، اسے معلوم تھا کہ چھپانا ہے، پھر بھی جھوٹ نہیں بولا. اس کا مطلب کہ ہم نے جب پیدا ہونے سے پہلے رب کی بارگاہ میں وعدہ کیا تھا، اے مولا ہمیں تو دنیا میں تو بھیج رہا ہے، میں جا کر تیری عبادت کروں گا. اے مولا ہمیں تو دنیا میں بھیج رہا ہے، میں چہرے پہ داڑھی سجاؤں گا. اے مولا تو دنیا میں بھیج رہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اے مولا مجھے دنیا میں تو بھیج رہا ہے، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. اے مولا وہ مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، کبھی میں مسلمانوں کو ستاؤں گا نہیں، کسی پر الزامات نہیں لگاؤں گا، میں نماز قضا نہیں کروں گا، کسی سے بد نگاہی نہیں کروں گا، گانے گالی گلوچ نہیں کروں گا. سارے وعدے کر کے آئے تھے. آج اس بچے کو دیکھ کر ہم سب نے توبہ کرنا ہے. اور غوث پاک سے کہتے اے بیٹا تو ہی ہمیں کلمہ پڑھا، مسلمان کر اور ہمیں اسلام کے دامن میں لے آ. اور سب کے سب توبہ کرتے ہیں اور سب کے سب اس دور کے ولی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو غوث پاک کی کرامت بیان کر رہا ہوں میں. تربیت اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، لیکن ہمیں اصل یہ میلاد شریف میں کیا جاننا ہے؟ غوث پاک کی شان، غوث پاک کا بچپنا کیسا تھا. اب بچپنا یوں نہیں، ابھی پڑھنے جانے سے پہلے کا واقعہ سنیں کیا ہے. آج ہمارے بچے کھیلتے کھیلتے گھروں میں ایسا سامان توڑ دیتے ہیں کہ ماں یا باپ اٹھ کر بیٹے کو توڑ دیتے ہیں کہ لو کیا کر دیے تم نے، ماں اتنا مہنگا قیمتی سامان تھا توڑ دیے. لیکن غوث پاک کی شان سنیں، سبحان اللہ، جھوم جائیں پر سبحان اللہ بولیں. غوث پاک کی شان کیا ہے؟ غوث پاک جب بچپن میں کھیلتے بچوں کے ساتھ تو عام بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے. غوث پاک جس دن پیدا ہوئے تھے نا، اس دن اسی جیلان کے شہر میں 1100 بچے پیدا ہوئے، سب لڑکے تھے اور سب کے سب اللہ کے ولی بنے. یہ بھی شان تھی. اور غوث پاک کے یہ سب دوست تھے، یہ فرینڈ تھے اور آپس میں کھیلتے تھے. اور غوث پاک کھیلتے کہاں تھے؟ قبرستان میں کھیلتے تھے. قبرستان میں اپنے نانا کے گھر میں رہتے تھے نا. غوث پاک اپنے نانا کے گھر میں رہتے تھے، کیونکہ اس کا واقعہ آگے آپ کو پتا چلے گا کہ غوث پاک اپنے نانا کے وہاں کیوں رہتے تھے. اس کا وجہ بھی انشاءاللہ بیان کیا جائے گا.
अब गौसे पाक जब खेलते थे तो बच्चों से खेलते थे, तो गौसे पाक खेलते खेलते जब नाना को लगता कि अब ये खेलते खेलते लोग चोट खा जाएंगे, तो नाना लेकर दौड़ाते। अब उम्र भी जब पहुंचती है तो मैंड भी कहीं और पहुंचता है, अब उठाया डंडा लेकर दौड़ा है कि रुको किधर जाते। गौसे पाक दौड़ते दौड़ते अपने पांव की ठोकर जिस कब्र पे लग जाती, उस कब्र से मुर्दा निकलकर वो भी गौसे पाक के साथ भागने लगता। तो ये तो गौसे पाक की शान के पांव के ठोकर लगे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। अगर गौसे पाक हमें दुआ दे दे तो हमारा मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएगा, हमारे घर की बिगड़ी भी बन जाएगी। ये गौसे पाक की शान है, सुभान अल्लाह। अब गौसे पाक जब जवान हुए प्यारे इस्लामी, तो इतना नहीं, अब उन्होंने तकलीफें भी झेली हैं, परेशानियां भी झेली हैं, मुसीबतें भी झेली हैं, लोगों के गाली गलौज भी आपने सहा है, पत्थर लोगों जिनको मारा गया आपने ये भी सहा है, लेकिन दीन का काम नहीं छोड़ा कि कोई हमें सता रहा है, कोई हम पर इल्जामात लगा दिए, कोई हमें जेल कर दिया, हम जेल जा गए और आ गए, उसके बाद दीन का काम छोड़ दे, शर्म लगता है सर झुका के। नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते थे, उस दौर का जो हाकिम था, आप पर पाबंदी लगाया हुआ था कि तुम बयान नहीं कर सकते, आपको जेल में डाल दिया गया कि बयान करोगे तो जेल में रहोगे। आप जेल में गए, कैदियों के साथ भी नेकी की दावत देते थे इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इमाम, चारों इमाम जो है ना, चारों मसलक, अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह सबसे बढ़कर इमाम, इनको भी जेल में डाला गया, दोनों मारे जाते थे रोज कि दीन का काम मत करो। तो आज हमें अगर मुसीबत आ जाती है ना तो खुशी होती है कि दीन का काम करते वक्त ही आका इस्लाम को पत्थर मारा गया था, दीन का काम करते वक्त ही, अल्लाह की इबादत करते वक्त ही पीछे से आसे रस्सी से फांसी लगाया गया था, आका इस्लाम को फांसी दिया गया था। लेकिन चूंकि जिब्राइल इस्लाम तशरीफ ले आए और आका इस्लाम की रस्सी छूट गई। नमाज में आका इस्लाम को आगे से रस्सी देकर पीछे से ताना जाता था। तो दीन के राह में मशक्कतें हैं, परेशानियां हैं, हमें वो घबराना नहीं चाहिए। अभी कोई दीन का काम करने वाला, चाहे आलिम हो चाहे आवाम हो, अगर उसके ऊपर मुसीबत आ जाए, पूरी आवाम खिलाफ हो जाए, तब भी दीन का काम न छोड़े, तब भी दीन का काम न छोड़े। एक मर्द मुजाहिद अगर एक फर्द वो बुरा है तो सिर्फ वो बुरा है, उसका जो काम दीन का करने का अंदाज है उस पर साथ दें, आपको भी सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि जब उम्र आगे जाती है और इल्म दीन सीखने के लिए चल देते हैं, तो चंद मिनट और इंशाल्लाह बयान सुनेंगे। सुनना है ना, सबने जानना है ना गौसे पाक के बारे में। अभी तो मैंने कई पॉइंट वाली बात बताई ना, ऐसे ही अभी बहुत सारी आपने सीखना है। घबराना नहीं है कि हमारा वक्त जा रहा है, बिरयानी कब आए, वो मसला नहीं है। अगर इल्म दीन सीख लेंगे और इल्म दीन सीख कर अमल हो जाएगा ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और अगर वाकई अफसोस की बात, अगर मर गए ना तो कोई कब्र में बचाने वाला नहीं है, तो उस दिन हमारी बिरयानी बनेगी और कीड़े खाएंगे, सांप डसेंगे, बिच्छुओं में नोच नोच खाएंगे, फिर वो न जाने बिरयानी पकाएंगे क्या खाएंगे, फिर हमारी लाश का क्या होगा, कोई बचाने वाला नहीं है। तो अपनी आखिरत बनाए, समझ रहे हैं। तो इल्म दीन सीखना फर्ज है, इस नीयत से यहाँ बैठे। ये नहीं कि हमें रस्म अदा करना है, 11वीं शरीफ है, प्रोग्राम है, बैठ के सुनना है और इधर से फूंक कर धुआं निकाल देना है, ऐसा नहीं। जो इल्म हासिल होना है इंशाल्लाह अमल करना है। अब गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की आपने शान सुना कि आपको, आपका नाम क्या है, आपके वालिदैन का नाम क्या है, कुछ को याद होगा, कुछ तो भूल गए होंगे। गौसे पाक के पेट के अंदर रहकर भी कितनी बड़ी शान थी। अब आगे वो क्या कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब जाकर इल्म दीन हासिल करने लगे, सीखने लगे, बगदाद पहुंच गए और इनकी उम्र थोड़ी सी बड़ी हो गई और दीन का काम करते गए। अब कुछ लोग हैं, होते हैं, जब दीन का काम शुरू करो ना तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं। आप दीन के पीछे लगो, कुछ लोग हैं जो उसी के पीछे लग जाते हैं कि क्या कर रहे हो। अब ये नहीं सोच रहे हो दीन का काम करे, अल्लाह हेल्प करे, नहीं कर पा रहे तो छोड़ दे, इसको करने दे। लेकिन जब दीन का काम करो तो कोई ना कोई पीछे से लग जाएगा, क्या कर रहे हैं। तो गौसे पाक जिस दिन दीन का काम शुरू किए उसी दिन आज लग गए कुछ लोग, और लग कर क्या कहने लगे, वो काफिर थे। आज भी जो आलिम और सुन्नी और मुबल्लिगों के पीछे जो लोग लग जाते हैं ना कि क्या करते रहते हैं, ये दीन का काम करने आए हैं, एतराज करने वाले ना, ये काफिर के मिसल होते हैं, कॉपी होते हैं, टू कॉपी होते हैं ये। अब पता नहीं ईमान है भी दिल में या नहीं। अगर दीन से मोहब्बत होती तो दीन के काम करने वालों का साथ देता ना, दीन से मोहब्बत ही नहीं है उसको तो फिर क्या साथ दे। अब गौसे पाक जब दीन का काम करना शुरू किए उसी वक्त कुछ लोग लग गए और गौसे पाक को पत्थर मारना शुरू किए। कोई उलझा है,
اب الجھا دو نا. اب ایک مثال میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی اٹھا کے پتھر مار دے, ٹوٹ گیا, جاؤں گا پٹی بندھانے, تو عشاء نماز دیر نہیں پڑھوں گا نا. تو ایسے ہی دن کا کام رک جاتا ہے. اب ہوا کیا, ایک شخص آیا کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر تم غوث ہو. میں نے سنا تم عبد القادر جیلانی ہو, میں نے سنا ہے کہ تم نے پیٹ کے اندر ہی بہت کچھ کیا ہوا ہے, میں نے سنا ہے کہ تم باہر آئے تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہو, ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صدقے 1100 بچے پیدا ہوئے تھے. کیا واقعی تمہارے اندر وہ کوالٹی ہے نہیں ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو ایک کام کرو, میں نہیں مانتا تم غوث ہو, میں نہیں مانتا اسلام کو, مانوں گا تب جب تم میرے پاس میں کوئی کرامت دکھاؤ, تب میں سمجھوں گا کہ تم اللہ کے ولی ہو. اور سے پاک فرماتے ہیں کہ تم میری کرامت نہ دیکھ, میں جس اسلام کا دامن تھاما ہوں اس کی طاقت تجھے دیکھنی ہے تو جو کہہ دے میں کر کے دکھاؤں گا. اس شخص نے کہا کہ چلو آؤ میرے ساتھ. غوث پاک بھی ساتھ چل دیے, مریدین بھی ساتھ چل دیے, اور وہاں جا کر قبرستان میں دکھا کر کہتا ہے کہ ان میں سے کسی قبر پر پاؤں مارو, کیونکہ میں نے سنا تھا نا آپ بچپن میں کھیلتے تھے, پاؤں لگ جاتے تھے تو مردے اٹھ کر آپ کے ساتھ دوڑ جاتے تھے کہ کہیں نالا مارے نا. تو چلو دکھاؤ. غوث پاک فرماتے ہیں ایک کام کرنا, تو جس قبر کو جانتا ہے کہ سب سے پرانے قبر ہے اسی کو بتا دے. کئی ہزار پرانی قبر جو کہ نام و نشان مٹ گیا تھا, غوث پاک لات مار کر کہتے ہیں اٹھ, اٹھتا کیوں نہیں, تجھے غوث آواز دیتا ہے. پھر وہ مردہ آواز نہیں دیا, اللہ اٹھا. پھر غوث پاک فرماتے ہیں اٹھ, تجھے غوث آواز دے رہا ہے اللہ کے حکم سے, قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم سے, تجھے غوث بلاتا ہے. مردہ قبر پھاڑتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے یا غوث اعظم کیا قیامت آ گئی ہے؟ اور یہ سب سے بڑی بات تو پوائنٹ نوٹ کیا کریں آپ کبھی بھی بیان میں. وہ قبر سے نکلتی کہتا ہے غوث اعظم کیا قیامت آ گئی؟ وہ کیسے جان گیا یہ غوث ہے؟ اس کا مطلب کہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کی پہچان کرواتا ہے. مرنے کے بعد اپنے ولیوں کی پہچان کرواتا ہے, تبھی وہ مردہ اٹھتے ہی پہچان لیتا ہے یہ میرے غوث پاک ہے. کہتے ہیں غوث کیا قیامت آ گئی؟ غوث پاک فرماتے کچھ نہیں, اسے دکھانا تھا, جاؤ سو جاؤ, جب آئے گی تب دیکھا جائے گا, اور پھر لے کے جاتا ہے. تو یہ شان ہے غوث پاک کی. اور وہ شخص ایمان لے آتا ہے, اس کے ساتھ پوری قوم جو تھی ان میں سے کئی لوگوں نے ایمان لے آیا. سبحان اللہ. تو ہمیں اٹھانا نہیں چاہیے دین کا کام کرتے وقت. غوث پاک کی شان مبارک ہے. ایک مرتبہ غوث پاک کو ایک خبر آئی کہ بلا لو دعا کروا لیتے ہیں. جیسے آج مجھ جیسے گنہگار کے پاس بھی نا, کل میں وہاں بیان کروا تھا, وہیں پہ فون آیا کہ مجھے ممبئی سے بھانجی آئی ہے ایک اسلامی بھائی کی, اس کے دعا کرتے ہیں, تھوڑی سی بیمار ہے. مجھ جیسے گنہگار کے پاس بھی دعا کرانے آتے ہیں, میں بتا رہا ہوں. تو میرے پاس آ گئے. اب انہوں نے فون کیا, میں ہاں ہوں, آ جائیں. اوکے, میں پہنچ گیا, آپ دکھ نہیں رہے. میں نے کہا میں اوپر ہوں, آ جائیں. تو اوپر بھی وہ آ گئے, وہ اس اوپر نہیں, چھت پر بیان ہو رہے تھے. اب وہاں بھی وہ آ گئے. اب یہاں تک وہ آ گئے. اگر مجھ جیسے گنہگار سے دعا کرانے تو سوچے غوث پاک سے دعا کرانے کیسے کیسے لوگ ہوں گے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو غوث پاک کے دعا کرانے کے لیے ایک اللہ کے ولی نے بلایا کہ ایک بیمار ہے, آ کر دعا کر دیں. غوث پاک پہنچے اور بیٹھے, کہا کہ یہ بہت دن سے بیمار ہیں, چل نہیں پا رہے ہیں, ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے, دعا کر دیں. اب غوث پاک کی شان دیکھیں. غوث پاک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ایک درخت لگا تھا کھجور کا, جو کہ کئی سالوں کا پرانا درخت, اور جس کے اندر نہ پتیاں تھیں, جس درخت سے نہ پتیاں تھیں اور نہ اس کے اندر کھجور لگے ہوئے تھے, کچھ نہیں تھے. سیدھا ایک دیکھا ہوگا نا خالی پیڑ لگاؤ جس میں شاخ نکلے ہو پر پتیاں نہ ہو, سوکھا درخت ایسے تھا. اب اس کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ وہ درخت سے کبھی بھی امید نہیں تھی کہ اس سے پھل نکلے, اب کاٹنا ہی تھا اسے. تو اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھے, اور غوث پاک نے نظر کیا درخت کی طرف اور دعا کی, اور پھر کچھ پڑھ کر اس بیمار پر بھی دم کیے, وہ صحت یاب ہو گئے. اور آپ کو تحفے میں کچھ راشن لا کر دیا گیا. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اسے دعا دی. اب جب دعا دیا آپ نے, پھر کچھ دن جب گزرا, تب جب ملاقات ہوئی تب کی بات بتا رہے ہیں. پھر اس نے بتایا کہ یا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ, جس وقت اب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تھے, آپ کے جانے کے بعد یہی سوکھے درخت میں پھل آ گیا, کھجوریں اتنی آ گئی کہ میں اسے بیچ بیچ کر نہ جانے کتنا کاروبار آگے بڑھایا ہوں. اور یہاں تک کہ جس راشن کو آپ کی بارگاہ میں لا کر دیا تھا تحفہ, آپ نے اسے دعا دیا تھا, میرے سالوں سے پوری لائف میں جتنا بزنس کیا کھیتی باڑی, ان ساروں میں 10 گنا زیادہ میں نے اس بار کمایا ہے. سبحان اللہ. صرف غوث پاک کا آنا
اس سے مراد ہے کہ اللہ والے جب کسی کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو برکت ہی برکت ہوتی ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے۔ ایک آج جمعے کی نماز کی بات ہے کہ جمعے کی نماز میں ایک اسلامی بھائی نے، کسی نے کہا کہ میرے دکان میں کام کاج چل ہی نہیں رہا ہے، روزانہ ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ سمجھانے کی کوشش کی کہ لاک ڈاؤن ہے، اب جس بھی کسی نے مبلغ نے سمجھایا ان کو، تو انہوں نے رائے دیا کہ غوث پاک کے نام سے فاتحہ کروا لیں۔ آج جھوم جائے، آج کی کرامت بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو وہ اسلامی بھائی جمعے کی نماز پپریا میں پڑھ کر وہ ان کے ساتھ خود ہی چلے گئے، گوشت کا دکان ہے ان کا، اب وہ اسی میں چلے گئے، 2 گھنٹہ بیٹھے رہے، 4 بج کر کچھ منٹ پر، اور 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہاں بیٹھے رہے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ 4 خسی سامنے کاٹ کر بیچا اور 4-5 مرغا بیچا، اتنے 2 گھنٹے میں اس کی اتنی آمدنی ہو گئی غوث پاک کے نام سے فاتحہ کرانے کی برکت سے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے نام کا فاتحہ ضرور دلایا کریں۔ وہ خود کہنے لگے کہ آپ صحیح، مبلغ سے کہنے لگے کہ آپ نے صحیح رائے دیا تھا کہ فاتحہ کروا لیں، آج فاتحہ کرانے کی برکت سے، اتنے دن سے بیٹھا تھا کوئی کاروبار، ایک کھسی کاٹتا تھا دن بھر میں، رات تک بیچ رہا تھا، اس سے پہلے تو اور چل رہا تھا لیکن کچھ دن سے نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج الحمدللہ بہت کاروبار، 4-5 مطلب کھسی کاٹ کر 2 گھنٹے میں بیچنا بڑی بات ہے، اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد جتنا کاروبار ہوا اللہ برکت دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ اللہ والوں کے نام پر فاتحہ نیاز دلایا کریں۔ آپ سے جتنا آپ کی غریبی مصیبت میں جتنا بن سکے، 1-1 روپے روزانہ جمع کریں، آپ گولک میں 30 دن میں پھوڑے، 30 روپے نکلے، آپ 30 روپے کا فاتحہ کرا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بریانی پکوائیں، بہت بڑا، اللہ نے جسے نوازا ہے نا وہ لازم ہے، اچھا انسان جو ہوتا ہے نا، اللہ نے جسے نوازا ہے تو وہ اکیلا فاتحہ کرا کے نہیں کھاتا ہے، جیسے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ آپ سب کو دعوت دی گئی ہے، خوشیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی غم میں یاد کرتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہاں سے دیکھ کر لگتا ہے نا کہ انہوں نے اپنی خوشیوں میں یاد کیا ہے۔ ماشاءاللہ نیا گھر ہے، اللہ نے دیا، اللہ نے دولت دیا ہے، جس سے آپ سب کو خوشی میں بلا کر کھانا بھی کھلا رہے، غوث پاک کا نیاز بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اور برکت دیتا ہے نا۔ لیکن آپ سے جتنا بن پڑے آپ اتنا ہی فاتحہ کرائیں، 5 روپے کا بن پڑے، 11 روپے کا بن پڑے، آپ فاتحہ ضرور دیا کریں، کچھ بھی گھر میں نہ ہو کسی سے ادھار لیں پھر فاتحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو غوث پاک کی برکت سے انشاءاللہ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دلائیں گے نا فاتحہ انشاءاللہ؟ جس نے نہیں دلایا وہ آج رات ہی کو دلا دے، یا اچھا سے اچھا کل کھانا پکائے کل دلا دے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، چند منٹ ہی صرف غوث پاک کی سیرت کو سنتے ہیں، اس کے بعد کچھ تربیت حاصل کر کے انشاءاللہ صلاۃ والسلام، اور وہ یہ کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کرامت تو ہم نے سنا، غوث پاک کی شان سنی، غوث پاک کے نام، القابات، آپ کا گھرانہ سب سنا ہم نے، پر یاد دلا دیں غوث پیدا ہوا تو کس کوکھ سے، نام بھی سنا ماں کا، پر یہ کون تھے؟ میں عرض کر دوں آپ کو، آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ بھول گئے ہوں گے، آپ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ نام تھا۔ اب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے ایک دریا پر، ایک دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، یہاں تک کہ وضو کرتے کرتے پانی میں بہتا ہوا ایک سیب نظر آیا، اور آپ اس سیب کو اٹھائے اور کھا لیے۔ بھوک پیاس تھی، کئی دن سے کھائے نہیں تھے، اللہ والے ہوتے تھے جو کاروبار کے پیچھے نہیں بھاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، کیونکہ اصل تو مر کے جانا رب کی بارگاہ میں ہے، تو وہ دنیا پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ اب ہوا یہ، اچھا ایک بات اور، دنیا میں سب لگ جائیں گے تو پھر دین کا کام کون کرے؟ تو دین میں تو لگنا ہی پڑے گا نا کسی نہ کسی کو۔ تو اب غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے والد صاحب سیب اٹھائے اور کھا لیے، کھانے کے بعد اچانک یاد آتی ہے کہ میں نے تو بغیر اجازت کے کھا لیے، لقطہ تھا، لقطہ، پڑی ہوئی چیز جب راستے میں جب مل جاتا ہے نا تو اسے اٹھانا جائز نہیں ہے، اٹھا کر استعمال کریں گے تو حرام ہے، تو وہ لقطہ تھا تو اس سے کو کھانا جائز ہی نہیں تھا، تو آپ نے اٹھا لیا، اور اٹھانے کے بعد میں پھر ہوا یہ کہ بڑی ان کو پچھتاوا ہوا، تو آپ نے توجہ لگائی تو پانی جس طرف سے بہا رہا تھا، بہ کر آ رہا تھا پانی، اسی سمت چل پڑے، اور جب چلتے گئے تو راستے میں دیکھا تو ایک سیب کے درخت کے شاخ جو ہے پانی میں لٹک رہے تھے، آپ نے سوچا شاید یہیں سے ٹوٹا ہوگا، تو آپ اس باغ بغیچے میں گئے اور وہاں کے مالک سے معلومات کیے کہ سیب شاید یہاں سے ٹوٹا ہو تو مجھے معاف کر دیں۔ اس باغ کے بغیچے کے ایک مالک جو تھے انہوں نے فرمایا کہ کتنا کھائے ہو؟ تو بولے ایک ہی تھا، بہ کر گیا تھا راستے میں بڑی دور دراز میں، تو میں معاف کروانے آیا ہوں، صرف وہ بھول کر کھا لیا، معاف کر دیں۔ اب وہ جو جن کا باغ تھا نا، باغ بغیچہ، ان کی بھی ایک نظر تھی
کچھ دیکھا اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک دیکھ کر کچھ اندازہ لگایا کہ آج کل کے دور میں تو لوگوں سے جان مار کر بھی لوگوں سے چھین چھین کر مالے لیے جا رہے ہیں، یہ کون ہے جو ایک سیب کے بدلے اتنی دور سے چل کر آ کر معاف کروا رہا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے معاف کر دوں گا، پر میری 2 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ابھی کہ آپ میرے اس باغ کی پہرہ داری کرنی ہے، اور وہ بھی 12 سال تک، اور دوسری شرط 12 سال بعد بتاؤں گا۔ اللہ اکبر، جھوم جائیں غوث پاک کی شان۔ اب 12 سال آپ نے پہرے داری کیا، جب 12 سال گزر گئے پھر وہ بزرگ جو اس باغ کے مالک تھے ان کو بلاتے ہیں کہ جی ادھر آؤ بیٹا، اور جاؤ باغ سے ایک سیب توڑ کے لاؤ میرے لیے، میں کھاؤں پھر تمہیں معاف کروں گا۔ اب آپ گئے باغ میں، دیکھیں اس میں پوائنٹ کتنی بڑی ہے۔ آپ اپنی لائف میں آپ 50-60 سال کی عمر ہوگی نا، اپنی زندگی میں یہ واقعہ تو کئی بار سنا ہے، اس واقعے کے اندر جو پوائنٹ تھا وہ کبھی نہیں سنا تھا آپ نے، ابھی سننا ہے۔ وہ کیا کہ جب آپ سیب لے کر آئے اور دیے تو باغ کا مالک کیا کہتے ہیں، بیٹا ایک بات بتاؤ، تمہیں پکے اور کچے سیب میں فرق نہیں دکھتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا معلوم۔ بولے 12 سال تک جس پیڑ کی تم پہرہ داری کر رہے تھے تمہیں یہ نہیں پتا ابھی کہ پکے سیب کسے کہتے ہیں؟ ابھی تو ایک بچہ نہیں جان جاتا ہے نا کہ پکا سیب اور کچا سیب کیا ہوتا ہے۔ اب 12 سال جس پیڑ کی پہرہ داری کی گئی ہو اسے نہیں معلوم، اس بچے کو نہیں معلوم، جوان تھے نا۔ اب وہ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم بھولے سے ایک سیب کھایا تھا، اس کی معافی 12 سال مانگنی پڑی ہے، اور اگر میں اپنی نظر اس پیڑ کی طرف کبھی اٹھا کے نہیں دیکھا، صرف میں پہرہ داری کرتا تھا، کون سا سیب ٹوٹ کر گرا کون سا نہیں، کون سا پیڑ سے پکا سیب تھا کون سا کچا، میں نے آج تک 12 سال میں اس باغیچے میں رہ کر بھی پیڑ کی پتوں کو نہیں دیکھا ہے، خدا کی قسم۔ اس لیے کہ ایک غلطی پر اتنی بڑی سزا، تو کہیں اور غلطی نہ ہو جائے، تو میں نے دیکھا ہی نہیں حضور والا، خدا کی قسم، اسی لیے مجھے پتا نہیں کہ پکے سیب اور کچے سیب میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اٹھائے اور وہ بزرگ اٹھا کے گلے لگا لیے کہ تیرے جیسا کہاں ملے گا، پر تیری ایک شرط اور ہے، میری ایک شرط جو تیرے ماننا ہے اور پھر میں نے معاف کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی بتا دیں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے اور وہ بھی کچھ معذور ہے، اس سے شادی تم نے کرنا ہے۔ بولے جی معذور ہے تو کیا ہوا، معاف تو کر دیں گے نا؟ بولے جی معاف کر دیں گے۔ بولے اس کی بات کوئی شرط؟ پھر بولے نہیں معاف کر دیں گے، وعدہ ہے میرا۔ اب میں بس ٹھیک ہے، میں شادی کی تیاری ہوئی، لڑکی کے جو والد تھے انہوں نے لڑکا کا خرچہ اٹھایا، ساری چیزیں معاملات کو دیکھا، اس کے بعد نکاح کروا کر اور کمرے میں بھیجنے سے پہلے انہوں نے شرط رکھا تھا، اور شرط کیا رکھا تھا آپ نے سنا ہی ہے، اس لیے میں شارٹ کٹ بیان کر رہا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ اب جب وہ کمرے میں گئے تو جانتے ہی کیا ہوا کہ وہ چوک کر واپس آ گئے، اب پریشان ہوئے۔ یہ واقعہ سب نے سنا ہے، میں صرف پوائنٹ بتانے والا ہوں۔ تو وہ واپس آ گئے، بولے حضور خدا کی قسم ایک غلطی سیب کی غلطی کی وجہ سے 12 سال سزا کاٹا ہوں، اتنی بڑی غلطی مجھ سے نہیں ہونا ہے کہ خوبصورت جمیلہ اتنی اسمارٹ ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، میں اسے دیکھ کر دنگ آ گیا، میں باہر آیا ہوں، کہیں پھر غلطی نہ ہو جائے حضور، تو پھر کتنی بڑی سزا ہوگی، تو مجھے معاف کر دیں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں، اور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بھولے سے دوسرے کمرے میں چلا گیا ہوں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ لگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، بوری ہے، پر ویسا تو کوئی معاملہ نہیں، اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ بڑی سمارٹ ہے، اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جنگی دوست، دراصل جو تم نے دیکھ کر آیا نا وہ صحیح ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ بھی صحیح ہے، اور میں نے جو کہا تھا وہ بھی صحیح ہے۔ وہ کیا؟ میری بیٹی دراصل کبھی اپنے ہاتھوں سے غیر محرم کو، غیر مرد کو کبھی چھوا نہیں تھا، اس لیے میں نے اس کے ہاتھ کو لولی کہا تھا۔ یہ میری بیٹی آنکھ کی اندھی وہ اندھی تھی، کبھی اس آنکھ سے غیر مرد کو دیکھا نہیں تھا، سبحان اللہ۔ یہ میری بیٹی آپ کان کی بہری تب تھی جبکہ اس کان سے کسی غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا تھا، یہ لنگڑی تھی اس لیے کہ اس پاؤں سے کسی غیر مرد کے پاس چل کر نہیں گئی تھی۔ تو سبحان اللہ، جھوم جائیں۔ تو آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت بھی ایسی کی تھی، ایسی تربیت دی تھی نا، تو تربیت دینے کے بعد اب دیکھیں اس میں کئی چیزیں، اب پوائنٹ نوٹ کریں۔ صبر، غوث پاک کے والد صاحب ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صبر کیا نا، 12 سال صبر کرتے رہے نا ایک معافی مانگنے کے لیے۔ آپ کے صبر کا بدلہ کیا ملا
کہ اس باغیچے ہی نہیں بلکہ پورے شہر کے بادشاہ بنا دیے گئے بعد میں شادی کے بعد، اور یہاں تک کہ ان کے معافی بھی کر دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عورت بھی پایا تو کیسا، اللہ کے ولیہ، اور وہ بھی ولیہ کیسا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیوں میں سے بیٹی تھی، ایسا انہوں نے ان کو بیوی نہیں ملی تو کیسے بیوی ملی، کیسے بیوی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی میں سے بیٹی تھی، یعنی امام حسین نانا لگتے تھے، سبحان اللہ، وہ غوث پاک اس کوکھ سے پیدا ہوئے۔ اب سوچیں کہ غوث پاک کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ایک باپ نے اپنی بیٹی کی تربیت ایسی کی ہو کہ کان سے بہری اس لیے کہلائی جائے کہ وہ اپنے کان سے کسی غیر محرم سے بات نہ کیا ہو، اپنی آنکھ سے گناہ نہ کیا ہو، اپنے ہاتھ سے گناہ نہ کیا ہو، اگر والد اگر اپنی بیٹی کی ایسی تربیت دے دے، اور ایک والد کی ایسی تربیت کہ ایک سیب کی معافی مانگنے کے لیے 12 سال باغیچے کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھا ہو اور ساتھ ہی ساتھ پہراداری بھی کیا ہو، تو جب باپ کی بھی ایسی تربیت ہو اور ماں کی بھی ایسی تربیت ہو، تب جا کر ایک غوث ایسا پیدا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے بھی اس کے لفظ سے اللہ نکلے، 18 12 کی حافظ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکوؤں سے جھوٹ کے بارے میں بتا دے تو سارے ڈاکو مسلمان ہو جائیں۔ وہ غوث پاک جس کا قدم اگر اس کے پر لگ جائے قبرستان پر تو مردے زندہ ہو جائے۔ اس ماں باپ کے کوکھ سے وہی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرف بیمار کی طرف پیڑ کی طرف دیکھ لے تو وہ پیڑ جہاں پھل نہیں لگتے وہاں پہ پھل لگ جاتے۔ وہ ماں باپ حضرت علی حضرت فاطمہ جنہوں نے تربیت دی تھی، تب جا کر وہ حسین پیدا ہوا کہ کربلا میں سب کچھ لٹا کر گردن کٹا کر بھی نیزے پر بھی اس کے زبان سے قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ ماں باپ کی یہ تربیت تھی، وہ ماں باپ کی تربیت تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں ماں باپ کی تربیت کے حوالے سے۔ پاکستان میں جن کا مزار ہے اور کون ہے، بابا فرید الدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ، شکر جانتے چینی کو کہتے ہیں، شوگر۔ یہ ان کا نام کیسے پڑا؟ آپ کی ماں بچپن میں جب اپنے بیٹے کو نماز کی دعوت دیتی نا، بیٹا نماز پڑھ۔ آج ہم ماں باپ ہیں ایسے جو ہم اپنے بچے کو کہتے ہیں 2 سال 3 سال 5 سال پہ کہ بیٹا نماز پڑھا کہ نہیں، بچہ کہے پوچھتے ہی نہیں ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، پوچھیں گے نہیں، کبھی پوچھا بھی ہوگا تو کیا ہے، روز تو نہیں پوچھتے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ آپ روز نماز کی دعوت دیتے اور بیٹا نماز پڑھنے لگا، لیکن کہا کرتے تھے بیٹا نماز پڑھو تمہیں مصلی کے نیچے شکر ملے گا، تمہیں مصلی کے نیچے شکر ملے گا۔ اور ان کو شکر کہا کیوں جاتا تھا کہ ان کو میٹھا بہت پسند تھا، شکر پھاکتے نا بچے بہت سے، تو یہ شکر پھاک کے کھایا کرتے تھے۔ تو آپ کی ماں نے تربیت کیا دیا کہ بیٹا نماز پڑھو، لالچ دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پہلی عبادت دکھاوا ہوتی ہے، دوسری عبادت مضبوطی ہوتی ہے، اور تیسری اللہ کے خلوص کے لیے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی عبادت اگر بچے کو لالچ دے کے بھی کرایا جائے نا، یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی میں نے سورہ رحمان کی تلاوت کی تھی نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سنا آپ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے، کہ کیا نعمت اللہ کی جھٹلاؤ گے۔ اللہ اس صورت میں بار بار ارشاد فرمایا ہے، اپنی نعمتوں کا اظہار کیا ہے کہ نماز کی پابندی کرو تمہیں جنت میں حور ملے گی۔ اللہ نے اسی قرآن مجید میں سورہ 27 پارہ سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے بچو اللہ تعالیٰ تمہیں حور عطا کرے گا، گناہوں سے بچو تمہیں اللہ جنت دے گا، اللہ کی فرما برداری کرو جنت کے اللہ درجات بلند کر دے گا۔ اللہ لالچ دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے؟ تو اپنی اولاد کو تربیت دینے کے لیے، عبادات کروانے کے لیے لالچ دینا جائز ہے، بالکل جائز ہے، دے سکتے ہیں، کروا نہیں کیا رہے ہیں، ناجائز کام نہیں نا اس عبادت کی۔ تو آپ چینی مصلی کے نیچے رکھ دیتے، بیٹا جب سلام پھیر کے مصلی اٹھاتا تو دیکھا شکر اور پھاک لیا، کھایا، پھر مزہ آیا، بعد میں پھر نماز پڑھے۔ اب ایک دن ہوا کیا، جھوم جائے، آنکھ سے آنسو گرتا ہے، اور وہ کیا، گھر میں شکر ختم ہو گیا، غریبی کا عالم ہے۔ ماں کی عزت، ماں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا نماز پڑھ تو شکر تجھے ملے گا۔ ایک دن شکر نہیں ہے گھر میں، کچھ نہیں ہے گھر میں، بغل اگل سے کچھ نہیں ملنے والا، کوئی نہیں دے رہا ہے، پریشانی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے۔ اب کیا کریں؟ اب بیٹا کا نماز کا وقت ہوا، ماں رو کر کہتی ہے بیٹا جا نماز پڑھ، مصلی کے نیچے شکر ملے گا۔ اور ہے نہیں، ابھی رکھا ہی نہیں ہے ماں نے، مصلی کے نیچے ماں نے شکر رکھا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بیٹا ادھر نماز پڑھنے لگا اور یہ ماں اپنا سر زمین پر ڈالتی ہے اور کہتی ہے مولا میری لاش تیرے ہاتھ میں ہے، میرے گھر میں شکر تو نہیں ہے،
پر بیٹا جب نماز سے سلام پھیر کر مصلی اٹھائے گا تو یہ بھروسہ اٹھا دے گا کہ میں نماز پڑھتا تھا تو شکر ملتا تھا، نماز میں کہاں طاقت ہے، نماز میں کہاں طاقت ہے، نماز میں کہاں طاقت ہے جو ہمارے کمائی میں برکت ہو جائے، نماز میں کہاں برکت ہے جو ہمارے گھر کی پریشانی دور ہو جائے۔ بچہ کہیں ایسا نہ کہہ دے مولا لاج رکھ لے، آج تیری بارگاہ میں ایک ماں فریاد کر رہی ہے، لاج رکھ لے، اس کے مصلی کے نیچے شکر رکھ دے۔ جب بیٹا نماز پڑھ کر آتا ہے اور خوشحال آتا ہے ماں کے کمرے میں، ماں کو روتا دیکھ کر کہتا ہے ممی جان کیوں رو رہی ہیں، آج تو مجھے مزہ آ گیا۔ ماں کہتی بیٹا ایک بات بتاؤ، شکر پایا نہیں؟ بیٹا کہتا ہے خدا کی قسم امی جان آج زندگی میں سب سے پہلا اچھا اور سب سے بہترین ٹیسٹ میں نے شکر کھایا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے راز رکھ لی۔ آپ بھی نماز پڑھیں، اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو درست تعلیم سکھائیں، درست تعلیم دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے بچے ہی آپ کے ہو کر رہے ہیں۔ آج اولاد کے بچے ہو کر، اولاد جو ہے نا ماں باپ کے ہو کر نہیں رہے ہیں، تو ہو کر کیسے رہیں؟ آپ نے تربیت ہی نہیں دیا ہے۔ تربیت دیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کامیاب دنیا و آخرت میں رہیں گے۔ غوث پاک کی نماز جانتے ہی ہیں، 40 سال جنگل میں عبادت کیا آپ نے، ٹھنڈی ہے سردی ہے، بہت سے غسل ناپاک ہو جاتے ہیں اور ان کو غسل کرنا دشوار ہو جاتا ہے، کہتے ہیں دوپہر میں دھوپ نکلے گا تب غسل کر لیں گے۔ یاد رکھیں غوث پاک سردی کے موسم میں گھر میں نل نہیں ہے، ہینڈ پائپ نہیں ہے، موٹر نہیں ہے، بٹن دبائے پانی، بورنگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سرکاری اس میں جو نا ٹنکی نہیں لگی ہوئی کہ اب پانی آتا ہو، اس وقت کہیں تھا؟ آج سے 900 سال پہلے تھا۔ غوث پاک کی پیدائش 470 سن ہجری میں ہوئی اور چل کیا رہا ہے 1442 سن ہجری چل رہا ہے۔ اس کو اگر ہم جوڑتے ہیں تو اس حساب سے 900 سال سے 950 سال سے زائد غوث پاک کی پہلی کی بات کر رہے ہیں۔ کیا اس وقت ہینڈ پائپ تھے، موٹر تھے؟ نہیں نا۔ غوث پاک رات میں غسل فرض ہو جاتا ہے، آپ نہانے کہاں جائیں گے؟ گھر میں پانی ہے نہیں، گیزر لگا ہی نہیں ہے، سخت سردی کا موسم، اور پھر جنگل میں نا، جنگل نہیں بلکہ کھلے میدان میں ایک کپڑے کا گھر چھالے اور اس میں آپ رہیں، اور رات کو غسل کرنا پڑے دریا میں جا کے، اس دریا کا پانی جو ٹھنڈا رات میں کیسا ہوگا سوچیں۔ اس میں غوث پاک جا کر غسل کر کے آتے، رات کو عبادت کرتے ہیں، پھر آنکھ لگ جاتی، پھر غسل فرض ہو جاتا ہے، پھر جاتے، پھر نہا کے آتے، پھر لیٹتے، آنکھ لگ جاتی، پھر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آپ کی ایک ہی رات میں 40 مرتبہ غسل فرض ہوا اور 40 بار آپ نے جا کر وہاں غسل کیا۔ آج اگر بیٹا کسی مبلغ کسی مولانا سے سن کر آتا ہے بیان اور سوچتا آج سے نماز پڑھوں گا، نہاؤں گا میں، ماں باپ کہتے کیا کرنے جا رہے ہیں، اے ادھر آؤ، کہتے نہانے جا رہا ہوں، اب ماں باپ کہتے ہیں سردی لگ جائے گی بس صبح نہانا، اب بتاؤ اس کو روک نہیں ہے عبادت مت کرو کل کرنا، اب بتائیں۔ تو یہ ذہن ہے لوگوں کا۔ غوث پاک نے ایک رات میں 40 مرتبہ غسل کیا، وہ بھی دریا میں جا کر۔ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ اپنے گھروں میں پانی گرما کے نہیں کر سکتے؟ ٹھنڈی ہے، یاد رکھیں جنت جہنم میں بھی ٹھنڈی ہے، صرف گرمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جم حریر، حرر جانتے، حرر ٹھنڈی کو کہتے ہیں، ایسی پھیل ہے وہاں پہ، برف باری جو ہوتے ہیں نا، جس ایسی ٹھنڈی جو کہ دنیا میں بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ کیسی ٹھنڈی؟ جہنم میں ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پہ بندے کو ڈالا جائے گا، ڈالتے اس کے جسم چتھڑے ہو جائیں گے، ایسی ٹھنڈی ہے۔ اس میں بھی ڈالا جائے گا نا گنہگاروں کو، آگ ہے، کیا کریں گے؟ اس آگ سے کون بچائے گا؟ غوث پاک فرماتے جو ایک وقت کا نماز چھوڑ دے نا، اسے مسلمان کی قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، ورنہ اس قبر میں نہیں آؤں گا۔ پھر غوث پاک قبر میں بیاہ کی مدد فرماتے ہیں۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جو مرید نہیں ہے نا مرید ہو جائے۔ غوث پاک سے اگر آپ مرید ہونا چاہتے ہیں نا، آپ کے پاس کوئی پیر نہیں ہے، نہیں جانتے کسی پیر کو، اگر تو پیر بنایا نا تو ایسا بنایا جو آپ کی تربیت کرتا ہو۔ امیر سنت سے مرید ہو جائیں، جس کو مرید ہونا ہے ہمیں نام دے دیں گے، بعد میں مل جائیں گے انشاءاللہ، ہم پاکستان سے مرید کروا دیں گے۔ آپ مرید ہو جائیں گے، مرید ہونے کے بعد پیر کی بھی بہت مدد ملتی ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبر میں آ کے مدد فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ سنا ہوگا نا، دھوبی تھا، دھوبی گھاٹ میں کام کرتا تھا، گنہگار تھا، بے نمازی تھا۔ قبر میں جب پہنچا، منکر نکیر تشریف لائے، سوالات کرنے، اس کو اٹھائے اور کہتا ہے میں غوث پاک کا مرید ہوں، جانتے نہیں ہو؟ اور پھر فرشتے کہنے لگے یہاں پہ نیک اعمال چاہیے، بولا غوث پاک کو بلاؤ۔ غوث پاک کو آواز لگایا، غوث پاک قبر میں موجود تھے، قبر میں غوث پاک موجود، اور غوث پاک نے فرمایا کہ میں کہہ چکا ہوں دنیا میں
کہ جو مجھے جس جگہ پکارے گا مدد کے لیے میں وہیں آؤں گا، کیونکہ میں دنیا کو ہتھیلی پر ایک رائے کا دانہ رکھ کر جیسے دیکھا جاتا ہے نا، میں ایسے دنیا کو دیکھتا ہوں، کہاں کون پریشان ہے میں اس کی مدد فرماتا ہوں۔ تو مرید ہو جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، نماز کی پابندی کیجئے، اپنے اولاد کی اچھی تربیت کیجئے، اچھی تعلیم دیجئے۔ پیارے اسلامی بھائیو، کب ہمیں مر جائے ہمیں پتہ نہیں ہے، دنیاوی تعلیم دیں، لیکن اگر اپنے بچوں کو آپ عربی اردو نہیں پڑھا رہے ہیں، تو ہمارا کوچنگ سینٹر چل رہا تھا، چونکہ لاک ڈاؤن میں کرایہ کی زیادہ صورت تھی، 10,000 پہ تھا، اور پھر بچوں کی فیس بھی نہیں آ رہی تھی اور بچے پڑھنے بھی نہیں آ رہے تھے قانونی طور پہ، تو بند کر دیا گیا تھا، تو اس میں خالی بھی کر دیا گیا۔ تو ابھی جو ہے کٹوتیا میں، کھجوریا میں، اور بھیا ٹول میں، اور پپرہیا میں، اور بسڈلیا میں انشاءاللہ کل پرسوں وہ بھی ہو جائے گا، ہر ایریے میں جو ہے مدرسہ لگ گیا ہے، ہر ایریے میں اس بار اس طرح ترکیب ہوئی ہے۔ اور ایک سینٹرل مدرسہ، سینٹر جسے ہم کہیں گے، بڑا مدرسہ، جو کہ اس کی برانچز یہ ہوگی، تو وہ انشاءاللہ چند دنوں میں بہراؤں میں سب سے بڑی خوشخبری آپ کو ملے گی۔ آپ دعا کریں غوث پاک کا کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، جو کہ بہت بڑا کامیابی ہونے والا ہے یہاں پہ انشاءاللہ۔ صرف بچے قرآن پڑھ کے نہیں نکلیں گے، حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی تک کورس ہوگا انشاءاللہ۔ تو نیت ابھی سے رکھے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا موقع دیا، بہراوا میں کسی سنی عالم یا ہماری رحمانیہ مسجد ہی، پپریا والی مسجد ہی، کوئی بھی مسجد آگے بڑھ گئی، بڑا مدرسہ بن گیا، جس سے انشاءاللہ پڑھائی ہونے لگی، بچے خوب تعلیم حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کریں ایک دو دن کا کام وہ بھی ہو جائے، اللہ کو پاک کے صدقے کرم فرمائے۔ آپ میں سے جو پریشان ہے اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا، غوث اعظم امام تو کا ورنوں کا، جلوہ شان قدرت جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، کہ مجھ سے خدمات کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمات کے قدسی کہے پڑھ رضا مصطفیٰ، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لام، شمع بز میں ہدایت، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، زینت عرش معلا صلاۃ و سلام، مولایا صلی وسلم علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
جو گیا بغداد میں دل کی مرادیں پا گیا، بولو ہاں جو گیا، ہاں جو گیا بغداد میں دل کی مرادیں پا گیا، ہاں جو گیا بغداد میں دل کی مرادیں پا گیا۔ میرے غوث کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، میرے غوث کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، مولاي صلی وسلم دائما على حبیب۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد بولو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، مولاي صلی وسلم على حبیب خیر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میری آنے والی نسل میری آ چکی ہے نسل، تیرے عشق ہی میں مچلے انہیں کہ تم بنانا، آقا انہیں کہ تم بنانا، مدنی مدینے والے بولو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، آقا یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ تشریف رکھیں، فاتحہ پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا جبار يا مالك يا رحمن يا كريم يا رحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا اللہ عز و جل، ہم سب گناہگار، سیاکار، بدکار، خطاکار، تیرا نافرمان، یا اللہ عز و جل تیری بارگاہ میں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہاتھ، گندے گندے کالے کالے، یا اللہ میلا کچلے والے ہاتھ، تیرے نافرمان ہاتھ تیری بارگاہ میں مولا اٹھائے ہیں. ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے اے مولا. ہم سب جانتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں مولا ہم گناہگار ہیں. ہم جانتے ہیں مولا ہم سیاکار ہیں، تیرا نافرمان ہے مولا. مولا پر تیرے ہیں مولا، تیرے بندے ہیں، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے مولا. اگر تو نہ معاف کیا تو پھر کہاں جائیں گے مولا. اگر تو ناراض ہو گیا ہمارا کیا بنے گا مولا. ہم سب کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ، ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما دے یا اللہ عز و جل. ہم سب تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ بے سبب بخش دے، نہ پوچھ عمل، نام غفار ہے تیرا یا رب. عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب. اے مولا ہم سب کوئی چھوٹی سے گناہ کرتے ہیں، چھپ کر کرتے ہیں، ڈر کر کرتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے مولا. ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمارا چیز نہ جان جائے، راز کی بات نہ جان جائے. پر قیامت کے دن تو سب کے راز کو فاش کر دے گا. اے مولا قیامت کے دن سب الگ الگ ہو جائیں گے. ایک ایک چیزیں جو چھپ کر کیے گئے، جو ظاہر کیے گئے، جو مولا جان بوجھ کر کیا گیا، جو قصدن، جو سہون، جو بھول کر بھی کیا گیا، سب تو کھول کر رکھ دے گا مولا. اے مولا ہماری عیبوں کو قیامت کے دن بھی چھپا لے. اے مولا ہمیں بخش دے، ہم سے سدا کے لیے راضی ہو جا. ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے. اے مولا ہمارے پیر صاحب کو بخش دے. اے مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے. ہماری آنے والی نسلیں جو ہماری آ چکی ہے نسلیں، مولا ہمارا ایک بیٹا ہے اسے بھی بخش دے. اے اللہ عز و جل ہم سب سے سدا کے لیے راضی ہو جا. اے مولا اے مالک و مولا ہم سب سے دین کا کام لے لے. اے مولا جن جن لوگوں نے دین کی راہ میں تکلیف اٹھائی ہے مولا ان سب کی تکلیف کا واسطہ اے مولا ہم سب کو ایسا بنا دے جیسے تجھ کو پسند ہے. مولا ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہم سب کو اپنے ناراضگی والے کاموں سے بچا لے. اے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے اپنے پیارے حبیب کے پسندیدہ کام کرنے والا بنا دے. یا اللہ عز و جل ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں جھوٹ سے بچا لے. یا اللہ عز و جل ہمیں سچ بولنے والا بنا. اے اللہ عز و جل ہمیں بدنگاہی سے بچا لے، ہمیں آنکھوں سے مدینہ دیکھنے والا بنا. یا اللہ ہمیں ان کانوں سے گانا سننے سے بچا لے، ان کانوں سے تلاوت قرآن سنے ایسا کرم فرما دے. اے مولا یہ ہاتھ جب بھی گناہ کی طرف بڑھے ہمیں بچا لے، ان ہاتھوں سے قرآن پاک چھونے والا بنا دے. اے مولا یہ پاؤں جب بھی گناہوں کی طرف چل پڑے اسے روک
اور اسے تو دین کی طرف چلنے والا بنا دے۔ اے مالک و مولا، ہمارا دل، ہمارا دماغ جب بھی غلط کی چیز کی طرف جائے مولا، اسے تو اپنے ذکر کے پیچھے لگا دے، ایسا کرم فرما دے۔ اے مالک و مولا، یہاں جتنے بھی اسلامی موجود ہیں ہاتھوں کو اٹھائے ہیں، ان کے گھر کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا ہم سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں، ہم سب کی مولا ایمان میں، عمل میں، اخلاق میں، زہد و تقوی میں، حسن ظن میں، عبادات میں، کمائی میں، دکان و مکان میں، گھر میں، اولاد میں، یا اللہ برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کو بری نظر سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، ظالموں کی ظلم سے بچا، یا اللہ عز و جل دشمنوں کی دشمنی سے بچا۔ اللہ ہم سب کو اپنی سوا کسی کو محتاج نہ بنا، دو جہان کی بھلائیاں عطا فرما، سدا کے لیے راضی پھر کبھی ناراض نہ ہو، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارا ایمان کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جنت البقیع میں مدفن جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ ناراض ہو مولا ان سے معافی مانگنے والا بنا دے۔ ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت دیں، دین سکھائیں، ایسا کرم فرما۔ ہمارے اس مدینہ کوچنگ سینٹر کو بڑے سے بڑے مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور اللہ عز و جل بڑے سے بڑے ادارے میں کنورٹ فرما دے۔ یا اللہ تبدیل فرما دے۔ یا اللہ عز و جل خوب کثیر تعداد میں ہر کوئی اپنے بچے بچیاں پڑھانے کی مولا نیت کرنے، ایسا کرم فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔